استثنا پہلا باب۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسریات اور دذہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں، کوہ شعیر کی راہ سے ہوریب سے قاصد برنے تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے، ان سے یہ باتیں کہیں، یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیون کو جو ہسبون میں رہتا تھا، مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استرات میں رہتا تھا، اورئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے ہوریب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو، اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کینانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو، میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی 1000 چند بڑھائے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلہ سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے، سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق 1000 کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار اور 10 کے سردار حاکم ہوں۔ اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا۔
और मैंने उसी वक्त सब कुछ जो तुमको करना है बता दिया। और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हौरेब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे, जिसे तुमने अमोरियों के कोहिस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादेश बर्निये में पहुंचे। वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमोरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो, जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख, उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। सो तू जा, और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है, तू उस पर कब्जा कर, और ना खौफ खा, ना हरासा हो। तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें, जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा, और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचे मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने, और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए, और वादिये इसकाल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया, और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए, और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है। तो भी तुम वहां जाने पर राजी न हुए, बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की, और अपने खैमों में कुड़कुड़ाने और कहने लगे कि खुदावंद को हमसे नफरत है, इसीलिए वो हमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया, ताकि वो हमको अमोरियों के हाथ में गिरफ्तार करा दे, और वो हमको हलाक कर डालें। हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं, और उनके शहर बड़े बड़े, और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। मां सवाए इसके हमने वहां अनाकीम की औलाद को भी देखा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावन तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसा उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया। जो राह मैं तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। और खुदावंद तुम्हारी बातें सुनकर गजबनाक हुआ, और उसने कसम खाकर कहा कि इस बुरी पुश्त के लोगों में से एक भी उस अच्छे मुल्क को देखने नहीं पाएगा, जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम मैंने खाई है, सिवा युफना के बेटे कालिब के। वो उसे देखेगा, और जिस जमीन पर उसने कदम मारा है, उसे मैं उसको और उसकी नस्ल को दूंगा, इसलिए कि उसने खुदावंद की पैरवी पूरे तौर पर की। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद मुझ पर भी गुस्सा हुआ, और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का बेटा यीशु, जो तेरे सामने खड़ा रहता है,
وہاں جائے گا، سو تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے، اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا، اور یہ اس پر قبضہ کریں گے۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحیرہ کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑھو اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا، پر تم نے میری نہ سنی، بلکہ تم نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا، اور شیئر میں مارتے مارتے تم کو ہرما تک پہنچا دیا۔ تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے، پر خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا۔ سو تم کادش میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی۔